الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ رب العالمین نے آج مجھے مافیا کے خلاف بات کرنے کی توفیق دی اور ہمت عطا فرمائی۔ میرے معزز نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں نے پچھلے کئی دنوں سے لینڈ مافیا کے خلاف باتیں کر رہا ہوں اور خاص طور پہ سرجانی ٹاؤن کے حدود میں اللہ ڈینو گوٹ ہے جو منگو پیر تھانے کے حدود میں پڑتا ہے، اور دوسرا ایک اور ہے جو سرجانی ٹاؤن تھانہ ہے اس کا اور نیو لیاری کے ساتھ ہے، گلشن گہرام گوٹ۔ یہ دونوں گوٹوں کے اندر میں غریب لوگوں نے پلاٹ لیے تھے اور میں نے بھی لیا تھا، اور یہ مافیا نے سب کو بے دخل کر دیا اور بیچنا شروع کر دیا۔ بعض تو بیچ کر کے چلے گئے، ڈبلنگ دو دو تین تین آدمی کو فروخت کیا، اور لوگ تھانہ میں بار بار جا رہے ہیں لیکن تھانے والے کوئی سننے کو تیار نہیں ہے۔ تو آج میں یہ باتیں ڈسکس اب بعد میں کرتا ہوں، پہلے میں یہ بتاؤں کہ دیکھیے آج ہم لوگ دین سے دور ہو گئے ہیں۔ قرآن مجید یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ رب العالمین اس کتاب کو نازل کیا ہے انسان کی ہدایت کے لیے، اور آج ہم مسلمان اس کتاب کو جھاڑ پھونک کے لیے صرف استعمال کرتے ہیں اور میت کے لیے پڑھنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، جبکہ جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ہم لوگ دعا کر سکتے ہیں، لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جب ہم زندہ ہوتے ہیں تو 80 سال کی عمر 70 سال عمر ہمیں ملتی ہے، ہم 70 مرتبہ بھی اس قرآن مجید کو نہیں پڑھتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی عظمت کے متعلق سب لوگ جانتے ہیں۔ یہ قرآن مجید دیکھیے، ویسے تو دنیا کی جتنی بھی کتابیں ہیں بہت بڑی بڑی کتابیں ہیں، ہزار ہزار اوراق میں ہیں، لیکن یہ قرآن مجید 6666 آیت اس میں ہیں، کم و بیش کچھ کے نزدیک 6666 آیتیں ہیں، کسی نے کہا کچھ کم یا زیادہ بھی ہیں، بہرحال اسی کے اندر یہ ہے 6666 آیت، اور اس کے اندر یہ حفظ قرآن ہے، اس کے اندر 611 صفحات ہیں اور 305 پیج ہوں گے، 305 پیج سمجھ لیجیے ہے اس میں۔ اب دیکھیے ویسے تو دیکھنے میں یہ کتاب کیا ہے، بہت چھوٹی سی کتاب نظر آ رہی ہے، لیکن اس کے اندر یہ زندہ کتاب ہے، اس کے معجزہ ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو انسان اگر پڑھے
تو ایک بار پڑھے گا تو اس کو دوسری بار پڑھنے کو چاہت ہو جائے گی۔ اور اس زندہ کتاب کی یہ معجزہ ہے کہ دنیا کی جتنی بھی مذاہب کی کتاب ہیں، 6666 آیتیں ہیں، اور دنیا کی جتنے بھی مذاہب ہیں سب کی کتاب، ان کے جتنے بھی سوال ہوں ان کے کتاب سے یہ قرآن مجید کی ایک آیت اس کے سارے سوال کا جواب دے دیتی ہے۔ لیکن قرآن کے سوال کا جواب دنیا کی کسی کتاب نے نہیں دیا، اور نہ کسی مذہب کے لوگوں نے اس کو رد کر سکے اس کے سوال کو۔ یہ اس کا معجزہ ہے کہ دیکھنے میں تو بہت کم صورت ہیں، اس میں بہت کم آیتیں ہیں، لیکن پوری دنیا کے لیے یہ پوری دنیا کی کتاب پہ یہ بھاری ہے۔ اور اس کتاب کا ایک معجزہ بھی یہ ہے کہ یہ کتاب کسی اور پہ نازل ہو نہیں سکتی تھی۔ اللہ نے قرآن مجید میں اس کے بارے میں کہا کہ اگر ہم اس کو پہاڑ پہ نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، جل کر راکھ ہو جاتا، اور یہ رحمت کی کتاب ہے تو رحمت للعالمین پر ہی نازل ہوئی، ورنہ اور کسی نبی پر اللہ نے اس کو نازل کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اور آج ہم لوگ اتنی بڑی عظیم کتاب کو صرف مرنے میں پڑھتے ہیں اور جھاڑ پھونک کے لیے استعمال کرتے ہیں، جبکہ اس کتاب کو اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ اور اکثر لوگ قرآن مجید بہت اچھی طرح سے جانتے بھی ہیں، اور جاننے کے باوجود وہ لوگ اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ جان کر کے عمل نہ کرنا بہت بڑا کفر ہے۔ کیوں کہ اگر آپ کو گویا کہ اس قرآن پہ یقین نہیں ہے، اللہ کی بات پر یقین نہیں آیا، پھر آپ اس کو چھوڑ کر کے اس کام کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے گناہ جو انسان سے ہو جاتا ہے، جیسے کہ انسان کو اپنے نظر کی حفاظت کرنے کے لیے کہا گیا۔ اب نظر کی حفاظت انسان کو پتہ نہیں ہوتا، چل رہا ہے پھر رہا ہے وہ، اور اچانک سے اس نے اپنی نظر کی حفاظت نہیں کر سکا، لیکن اس وقت اس کو خیال نہیں تھا کہ میں مسلمان ہوں، میرا رب نے مجھے منع کیا ہے۔ جیسے ہی اسے اب تو نظر کا قصور ہو گیا، لیکن اسے جیسے خیال آتا ہے تو وہ توبہ کرتا ہے، یا اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، مجھے درگزر کر۔ تو یہ ارادتاً گناہ نہیں ہے۔ اور ایک ہوتا ہے ارادہ کا کیا گناہ، کہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ آپ لوگوں کے جان مال کی حفاظت کریں، اور آپ اس کو حفاظت نہیں کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا جو ہوگا دیکھا جائے گا، پتہ نہیں کیا ان کے دماغ میں بات چل رہی ہوتی ہے، کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو یہ اس کا حق کھائیں گے، ہمیں دنیا میں عیش چاہیے، لاکھوں کا کروڑوں کا فائدہ ہو رہا ہے۔ تو یہ گناہ جو ہے اللہ رب العالمین معاف نہیں کریں گے، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے یہاں ہمارے پاکستان میں۔ اور اس میں سارے لوگ ملوث ہیں، جتنے بڑے بڑے عہدیدار معزز لوگ بیٹھے ہیں، مقدس بننے بیٹھے ہیں، وہی لوگ یہ کام کروا رہے بھی ہیں، کر بھی رہے ہیں۔ جبکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مبارکہ میں دیکھیے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک میت آئی، جنازہ کی نماز کے لیے صف بندی ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب کیا کہ اس شخص کا کوئی قرض تو نہیں ہے کسی پر، اس نے کسی سے قرض تو نہیں لیا ہوا ہے؟ تو ظاہر ہے وہاں ان کے وارث تھے، انہوں نے جواب دیا جی ہاں قرض ہے اس کے اوپر کچھ، یہ قرض مرنے سے پہلے ادا نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ اب صحابہ کرام
پریشان ہو گئے، کیونکہ صحابہ کا تو ادب یہ تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہیں کرتے تھے کہ کیوں نہیں آپ پڑھائیں گے. ہم لوگ ہوتے تو آج کل ایسے ہی ہم لوگ تو اپنے کو زیادہ بنتے ہیں. تو صحابہ پریشان ہو گئے کہ اللہ کے نبی جب نماز نہیں پڑھائیں گے تو بھلا ہم لوگ بھی نہیں پڑھ سکتے پھر، تو کیا بغیر نماز جنازہ کے میت کو دفن کر دیا جائے؟ اور میت جو ہے اس کا وہ کوئی ایسا بہت بڑا گنہگار بھی نہیں ہے، نہ تھا وہ ایک اچھا نیک انسان، لیکن بس ایک قرض کا معاملہ پھنس گیا تھا، غریبی کی وجہ سے ہی ظاہر ہے ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانے سے انکار کر دیا. تو پیچھے صف سے آواز آئی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کے بدلے کا قرض ادا کر دوں گا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھا دی. نماز جنازہ پڑھنے کے بعد تدفین ہو گئی، سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. دوسرے دن جو صاحب وعدہ کر گئے تھے کہ میں قرض ادا کر دوں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور پوچھنے کے بجائے سب سے پہلے یہ سوال کیا، تم نے قرض ادا کر دیا؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے قرض ادا نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی کچھ نصیحت نہیں کی، چلے گئے. وہ جہاں جانا چاہ رہے تھے چلے گئے. دوسرے دن پھر ملاقات ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی سوال کیا، قرض ادا کر دیا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے قرض ادا نہیں کیا. تیسرے دن بھی ملاقات ہوئی. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی سوال کیا کہ قرض ادا کر دیا؟ اب ان کے دل میں بات کچھ اور معاملہ سا، دل پریشان ہو گیا کہ آخر بات کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور سوال کرنے کے بجائے صرف قرض کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قرض ادا کیوں نہیں کیا، کوئی معاملہ ہے سخت. انہوں نے جا کر کے قرض ادا کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے دن جب ملاقات ہوئی تو آپ نے پھر پوچھا کہ کیا تم نے قرض ادا کر دیا؟ انہوں نے کہا جی میں نے آج اس کا قرض ادا کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم نے قرض اس کا ادا نہیں کیا تھا وہ تکلیف میں تھا، آج اسے سکون ملا ہے. تو دیکھیے، حالانکہ وہ میت قرض غریب لوگ لے لیتے ہیں اور بعض ایماندار ہوتے ہیں لیکن ادا نہیں کر پاتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے لیے کتنی سخت بات ہے. اور آج ہمارے یہاں مسلمان ہیں، حاجی بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں اور لوگوں کے مال ہڑپ کر جاتے ہیں. اور ہمارے علماء کرام اس معاملے میں بالکل بات نہیں کرتے. میں نے علماء کرام سے بھی بات کی اور طارق مسعود صاحب کو بھی میں نے بتایا، محمد علی مرزا سے بھی رابطہ کیا کہ آپ لوگ اس کے متعلق کچھ بات کریں. خاموش، کوئی جواب نہیں آیا. تو میں اس بارے میں بات کر رہا ہوں لینڈ مافیا کے خلاف. تو میں اللہ پہ توکل رکھتا ہوں کہ یہ لینڈ مافیا چاہے جتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اگر مجھے نقصان اللہ کی طرف سے ہونا مقصد ہے تو ہو جائے گا، ورنہ اللہ اگر نہیں چاہے گا تو ان کی طاقت کسی کام کی نہیں ہے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے اور کفار پوری دنیا کافر تھی اس وقت، سب مخالف تھے، لیکن انہوں نے جو ارادہ کیا سب ارادے میں ناکام رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہو گئے کیونکہ اللہ پہ توکل تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ امتی بنتے ہیں اور عقیدہ دیکھیے، علماء کرام ڈر رہے ہیں کہ نہیں
روزی کا معاملہ ہے، نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ ارے روزی وہ کہاں سے دے رہا ہے؟ روزی اللہ دے رہا ہے، اور آپ سب کو یہی بتاتے ہیں کہ رزق کا مالک اللہ ہے، اور پھر آپ اپنا ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ مسجد سے ہمیں تنخواہ مل رہی ہے۔ تو یہ ہماری کمزور ایمان کی علامت ہے۔ اب دیکھیے 2007 میں اللہ ڈینو گوٹ سرجانی ٹاؤن تھانہ کے پیچھے والے علاقے میں یہ گوٹ ہے، اور اس کا تھانہ منگو پیر تھانہ لگتا ہے، اور ایک گلشن گہرام ہے جو نیو لیاری کے ساتھ ہے، اس کا تھانہ سرجانی ٹاؤن تھانہ ہے۔ ان دونوں میں اس وقت، آج سے دیکھیے 2007 میں بس جوان تھا، تو مجھے پلاٹ کے بارے میں کوئی سمجھ نہیں تھی، کبھی خریدا ہی نہیں۔ تو میں نے حاجی صاحب سے رابطہ ہو گیا، پھر وہ حاجی صاحب بڑے ایمانداری سے چل رہے تھے، یعنی کہ دکھاوا تھا جو کچھ بھی تھا۔ بہرحال میں نے ان سے متاثر ہو گیا، اور میں نے ایک پلاٹ لیا، پھر 2 لے لیا، پھر انہوں نے بار بار اصرار کیا لے لیجئے، بچے کے کام آ جائیں گے آپ کے۔ اس طریقے سے میں نے 6 پلاٹ لے لیا، اور ایک پلاٹ میں نے بنایا بھی اس میں۔ بچے جب بڑے ہو گئے تو میں نے ان کو بھٹکنے سے روکنے کے لیے میں نے ان کو وہاں پہ کہا کہ اس میں پرندے کا فارم بنا لو۔ فارمنگ کرنے لگے بچے، کالج جاتے تھے، پھر آ کر کے شام کو وہاں چکر لگاتے تھے، دانہ وغیرہ ڈال دیتے تھے پرندوں کو، اور اس پرندے کو بچوں نے 6-7 سال فارمنگ کی۔ انہوں نے کیا کیا کہ حاجی صاحب تو اللہ کو پیارے ہو گئے، یا ان کو پیارے کر دیا گیا۔ میرے پاس کچھ ثبوت ہیں ان کے لیے۔ تو اب انہوں نے جتنے بھی تھے اللہ ڈینو گوٹ والے، حاجی صاحب چلے گئے، پھر ان کے بھتیجا اور ان کا بیٹا قابض ہو گیا، سارے لوگوں کو بے دخل کر دیا، سارے لوگوں کے پلاٹ کو دوبارہ بیچنا شروع کر دیا۔ ہمارے بھی پلاٹ کا پتہ نہیں کیا حال ہے، بیچا یا نہیں بیچا۔ میں تو 2 سال سے مقدمہ لڑ رہا ہوں سٹی کورٹ میں، اب پیسے ختم ہو گئے ہیں، بیٹھ گیا ہوں۔ تو اب میں یہ آپ لوگوں سے درخواست کر رہا ہوں کہ انصاف کے لیے یہ کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے صدر مملکت کو بھی خط لکھا، جو تحریک انصاف کی بات کرتے ہیں، انہوں نے تھانے میں بھیج دیا، جبکہ ان کو پتا ہے کہ تھانے کا سسٹم کیا ہے۔ اچھا، اگر بھیجا بھی تھا تو تھانے کو پابند کرتے، تھانے والے نے اپنی رپورٹ بنایا، بھیج دیا۔ صدر وزیر اعظم کو میں نے لکھا، شہباز شریف کو، انہوں نے بھی تھانے کو ریفر کر دیا۔ وفاقی محتسب کے پاس 10 مرتبہ میں نے لیٹر لکھا، انہوں نے بھی بار بار وہیں بھیج رہے ہیں، جبکہ وفاقی محتسب اور صوبائی محتسب کو اختیار ہے کہ وہ اس پارٹی کو بلائے، کال کریں، تھانے کے ذریعے سے بلا لیں، کسی طریقے سے بھی ان کے پاس کوئی طریقہ ہوگا، قانونی طریقہ۔ انہوں نے بھی تھانے میں بھیج دیا۔ تھانے والا کیا کرے گا؟ تھانے والے تو وہاں ملے ہوئے ہیں، تھانے والے کو تو وہ 1 پلاٹ دے دیتا ہے، 2 پلاٹ اس بچوں کو مل گیا، بھتہ مل رہا ہے، جو مکان بناتا ہے 15-20 ہزار روپیہ موبائل آتی ہے، لے کے جاتی ہے، یہ سارا بھتہ خوری چلتی ہے وہاں پہ۔ تو وہ کیسے اس کو میں کیا دوں گا؟ میں 10,000 دے دوں گا، 20,000 رشوت دے دوں گا، تھانے والے وہ ہر روز 10-20 ہزار وہاں سے وہ کما رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ لوگ اسی کے پاس ہمیں بھیجتے رہے، آخرکار کچھ نہیں ہوا۔ اور لوگ بھی ہیں جو پریشان حال ہیں، اور جو بالکل ہی مالی پوزیشن جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ کہاں سے وکیل کے پاس جائیں گے؟ ہمارے وکلا کون سا ایمانداری سے کیس لڑتے ہیں؟ وہ بھی بس پیسے بنانے کے چکر میں آ جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ خوف خدا ذرا بھی نہیں ہے کہ ایک آدمی لٹ کر کے آ گیا ہے اور ہے بھی اوپر سے غریب، تو میں کم سے کم اس کا مقدمہ جائز پیسے لے کر کے مقدمہ اس کا سولو کر دوں مسئلہ جو ہے۔ نہیں، ایک وکیل صاحب انہوں نے کرمنل کیس بنا دیا، ہمیں کیا پتہ کرمنل کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے، اب اس میں جھوٹ بولنا پڑے گا تھانے میں جا کر کے۔ تو میں نے کہا بھائی میں جو جھوٹ نہیں بولوں گا، جو معاملہ ہے وہ ہے، آپ نے لکھ دیا اس میں قتل ہو کیا، وہ کیا، میں تو یہ بات نہیں کر سکتا۔ تو میں نے جو سچ بیان تھا وہ دے دیا۔ اب وکیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کا تو FIR ہوگا نہیں۔ تو میں نے کہا میں کیا کروں، مجھے آپ نے بتایا تھوڑی تھا کہ آپ یہ کر رہے ہیں۔ وہ پیسے گئے۔ دوسرے ہمارے ہی برادری کے ایک ابرار صاحب ہیں، ملک، وہ سٹی کورٹ میں ہوتے ہیں،
ان کو مقدمہ دیا میں نے کہ میرے اپنے رشتہ داروں میں سے ہیں وہ، انہوں نے بھی وہی کام کیا، 17-20 ہزار روپیہ کھا گئے، اور بعد میں غصہ دکھا کر کے کہ جی آپ کا کیس میں نہیں لڑوں گا، آپ تو جھوٹ بولتے نہیں ہیں لہٰذا نہیں ہوگا، جائیے آپ، اب میں آپ کو وہ کر دوں گا کہ جو مشرف صاحب نے قانون بنایا تھا ان لیگل ایک ایکٹ ہے کیا، تو اس میں آپ کو فٹ کرتا ہوں، تو اس میں 4-5 مہینے میں مسئلہ حل ہو جائے گا، تو آپ اس کے لیے 60,000 روپے اور دے دیجئے۔ میں بیٹھ گیا، میرے پاس 60,000 روپے نہیں تھے۔ تو یہ یہاں کا نظام ہے، یہ مسلمان کا ملک ہے اور مسلمان حکمران ہیں۔ آئی جی صاحب کو میں نے لیٹر لکھا، آئی جی صاحب بھی وہی تھانے میں، بھئی آئی جی صاحب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے یہاں کراچی میں کتنے گوٹھوں پہ یہ گروپ قبضہ کرتے ہیں اور لاکھوں کروڑوں لوگ لٹ چکے ہیں۔ ایوب گوٹھ میں جا کر کے دیکھیے، چلیے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ ایوب گوٹھ میں مین روڈ کے اوپر جہاں پہ بازار لگتا ہے وہاں پہ پولیس چوکی بھی بنی ہوئی ہے، پورا لوگوں نے غریبوں نے لے لیا، اور لینے کے بعد بنا بھی لیا، بنانے کے بعد بلڈوز کروا دیا۔ ایک پارٹی دو لوگ ہوتے ہیں اس کے اندر، اب مجھے سمجھ آئی، دو ہوتے ہیں، میرا پلاٹ ہے، میں نے آپ کو کہہ دیا کہ بھائی میں چھپ جاتا ہوں، بیٹھ جاتا ہوں خاموشی سے، تم اس کو بیچو اپنا بول کے، جب سارے پلاٹ بک جائیں گے حصہ بٹ جائے گا، اس کے بعد جو میں اونر ہوں، اب میں آ کر کے کورٹ میں پٹیشن دے دیا کہ فلاں شخص میرا قبضہ کر لیا، وہاں سے آرڈر نکلوا لیتے ہیں، ٹوٹ گیا، سب بیچارے گئے، ہوا میں پیسے اڑ گئے ان کے، اور یہ ایک ایک گوٹھ میں 2-2 مرتبہ 3-3 مرتبہ یہ ٹوٹ پھوٹ ہو رہا ہے۔ تو اس کو روکنے والا کوئی ہونا چاہیے، اور لوگ جو آتے ہیں ووٹ لینے والے، وہ غریب کے ترانے سناتے ہیں کہ ہم غریب کے، ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ایک ماں بھی اپنے بچے کے لیے اتنی محبت جتا کر کے بات نہیں کرتی جتنا یہ سیاستدان ہمارے کرتے ہیں، کہ ان کو بڑی درد ہے، لیکن کبھی میں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ لوگ راہ چلتے ہوئے کسی غریب بچے کو دیکھ کر کے جھوپڑا پٹی سے گزرتے ہیں تو جھوپڑی کو دیکھا تو ان کو سوچنا چاہیے کہ اس میں یہ لوگ کیسے رہتے ہیں، چلو ان کو کچھ پیسے میں دے دوں، جو نظر آیا کم سے کم اس کو تو آپ دے دیجئے کہ لو بھائی یہ جھوپڑی کو کم سے کم چھت اس کی بنا لو، کبھی تو ایسا نہیں دیکھا، اور ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ اب یہاں جو غریب بیچارہ ایک رکشہ والا پوری زندگی میں 2 لاکھ روپیہ جمع کر لیتا ہے اور 60 سال 70 سال کی عمر اس کی ہو جاتی ہے، اب وہ پلاٹ لیا کہ چلو بڑھاپے میں کم سے کم یہاں بیٹھ کر کے سکون سے زندگی گزاریں گے، یہ ظالم لوگ اس کے پلاٹ کو کھا جاتے ہیں، اب وہ پھر جو پیسہ مزید اس کے پاس ہوتا ہے وہ پھر یہ تھانہ پولیس اور کچہری کے چکر میں خراب ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ظالم لوگ اپنے کو مسلمان بنتے ہیں، یہ لوگ عمرہ بھی کرتے ہیں، تو علماء کرام کو چاہیے کہ ان ظالموں کو بتائیں کہ تمہارا یہ عمرہ، تمہاری یہ نمازیں کسی کام کی نہیں ہے، تم تو مسلمان بھی نہیں ہو، کیونکہ مسلمان کبھی کسی مسلمان کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ مسلمان قرآن کے ایک قانون کو بھی نظر انداز نہیں کرے گا۔ یہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات لوگ کرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی باتیں تو کرتے ہیں یہ کہ حضرت عمر کا انصاف کیسا تھا، آپ کیسے سخت تھے، تو کیوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات تو آپ کرتے ہیں، لیکن کیا ان کے طریقے پہ کوئی چل رہا ہے؟ آج حکمران کیا ایسے کر سکتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب گئے ان پر مقدمہ کر دیا، دیکھیے وزیر اعظم پہ مقدمہ ایک عام شہری کر رہا ہے، اور وہ جو ہیں عدالت میں جاتے ہیں، جج صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ آپ کیوں کھڑے ہوئے؟ اگر نہیں آپ تو امیر المومنین ہیں اس لیے احترام، کہا نہیں ابھی میں مجرم ہوں، ابھی میں مجرم کے حیثیت سے پیش ہوا ہوں، آپ اگر مجرم کے احترام میں کھڑے ہو جائیں گے تو انصاف آپ کیسے کریں گے؟ اب یہاں تو یہ ہر آدمی اپنے کو خدا بن بیٹھا ہے، اپنے دل کو خدا بنا لیا ہے کہ جو ہوں میں ہوں،
اور قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ جس نے بھی تکبر کیا، اپنے کو بڑا سمجھا، وہ شخص جہنمی ہے۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا ابدا، قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا ابدا، جو تکبر کرے گا وہ جہنمی ہے۔ اور یہاں تو دیکھیے کسی کو شہرت میں تکبر ہے، کسی کو علم میں تکبر ہے، کسی کو دولت پہ تکبر ہے، کسی کو جوانی اور طاقت پہ غرور ہے، تو یہ اور پھر مسلمان ہے۔ تو میری یہ گزارش ہے جوانوں، کیونکہ آپ ہی لوگ زیادہ ہماری بات سن رہے ہیں، چینل پہ میں دیکھتا ہوں کہ نوجوان زیادہ سنتے ہیں، تو یہ ویڈیو کو آپ لوگ شیئر کیجئے، اعلیٰ حکام تک اس ویڈیو کو پہنچائیے، تاکہ یہ جتنے غریب لوگ بیچارے لٹ گئے ہیں اور جو لٹ رہے ہیں ان کا بھلا ہو جائے۔ شاید ان حکمرانوں کو غریبوں پہ ترس آ جائے، رحم آ جائے کہ یہ اس کے لیے ایکشن لینے کے لیے اپنے جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو احکام جاری کریں تاکہ ان کو انصاف ملے۔ اب غریب آدمی، عدالت تو قائم آپ نے کر دیا، لیکن عدالت کی فیس کہاں سے وہ دے گا؟ اس کے گھر میں تو 5 کلو آٹا نہیں ہے، وہ 15,000 روپیہ عدالت کورٹ کا فیس کیسے